جب ہم ذکر مولا علی کرتے ہیں تو کیفیات کچھ مختلف ہوتی ہیں، اس کے جذبات کچھ مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ذکر سیدہ کائنات کرتے ہیں تو پھر آپ کی کیفیات اور آپ کی جذبات بڑے مختلف۔ میں قبلہ کل کہہ رہا تھا پروگرام میں کہ اس ذکر میں، اہل بیت کے ذکر میں اللہ نے ایسی چاشنی رکھی ہے کہ وہ روح سرشار ہو جاتی، اور میں اس بات سے آغاز کرنا چاہوں گا اپنے معزز ناظرین کے لیے کہ ان ہستیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات، آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو آپ نے حدیث پاک پڑھانا موقوف فرمائی، اور جو شریک درس تھے ان کو فرمائے بھی جنہوں نے تازہ وضو کرنا ہے کرا۔ یہ صوفی کا منہج ہے، کیا بات، یہ صوفی کا منہج ہے، یہ صوفی ہی کر سکتا ہے، صوفی کا منہج ہے کہ جنہوں نے تازہ وضو کرنا ہے۔ کیا بات، تو جب آگے واپس تو عرض فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تازہ وضو کے لیے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ میں جو اگلی حدیث پڑھانے لگا ہوں اس میں ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، قربان جی قربان، اور میں یہ چاہتا ہوں میری تمنا ہے کہ اس ہستی کا نام بھی میری زبان پر بغیر وضو اور طہارت نہ آئے۔ تو مجھے کہنے دیجئے ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا ذکر کریں گے؟ ہم تو اپنے گناہوں کی تطہیر ان پاک لوگوں کے ذکر سے کرتے ہیں۔ کیا بات، سلامت رہیے مدانہ، یہ محبت، اور آج اسی جذبہ عشق و محبت اور اسی ادب کی ضرورت ہے اور اسی پہچان کی ضرورت ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور اقبال نے جو ایک نغمہ سرمدی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، مریم از یک نسبت عزیز، اب اس کی تشریح میں چلے جائیں اور اس کے آخری شعر پہ چلے جائیں تو اقبال نے وہ اہل عشق کی ترجمانی کر دی ہے، اس کا مطلب اس کا ترجمہ ہی چاہے سنا دینا، مطلب سمجھ آیا کہ آپ نے حضرت مجھے اگر سجدے کی اجازت میں اسی طرف وہ کر دے، وہ جو نغمہ سرمدی اور نغمہ عقیدت و محبت ہے وہ اقبال کا ہی خاصہ ہے، اور اقبال کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کو دیکھیں تو آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لخت جگر کس کی ہیں، اور آپ اگر شوہر کی نسبت سے دیکھیں تو تاجدار حل عطا، ان کی شان اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی ہے، اور جب آپ حضرات حسنین کریمین کی طرف دیکھیں گے تو اللہ نے آپ ان کو والدہ کا اور وہ مقام اور مرتبہ دیا ہوا، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو میں آپ کی قربت اقدس کے گرد میں طواف کرتا۔ مقرر فرمائیے گا قبلہ، مجھے اگر شریعت کی زنجیر اگر میرے پاؤں میں نہ بندھی ہوتی تو میں آپ کی تربت کا طواف کرتا۔ وہ یہ دیکھیں، اب میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان باتوں کو قال کی باتیں نہیں ہیں، یہ حال کی ہیں، اگرچہ بصورت قال ہیں، لیکن اس میں جو حال چھپا ہوا ہے یہ کو صاحب دل صاحب محبت ہی ہے، اور یہ عطا کب ہوتا ہے؟ جب آپ علم کی خیرات عشق اور محبت اور عدم والوں سے پاتے ہیں تو یہ خیرات آپ کو پھر ملتی ہے۔ پھر بنیاد جب عشق پر رکھی جاتی ہے، جب عشق پر ادب پر رکھی جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعجاز اور اس کا احترام اور اس کے ادب کا تقاضا کیا ہے۔ جی ہاں، جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی شان اقدس میں ماشاءاللہ حضرت ابو محمد زیدہ مجدہو نے بڑے خوبصورت کلمات بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا گلدستہ اگر آپ سامنے رکھیے تو جب مباہلہ نجران کے عیسائیوں کے لیے جب مباہلہ کی بات آتی ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہل بیت اطہار میں سے جن کو چن کے لاتے ہیں وہ مولا علی ہیں، وہ سیدہ کائنات ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں۔ اور یہاں میں پھر تسلیم بھائی وہ بات دہراؤں گا کہ نجران کے عیسائیوں نے جب دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ جو ہستیاں تشریف لا رہی ہیں، آج اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کچھ کلمات کہہ دیے اللہ کریم ان کو پورا کر دے گا، کاش کے ایمان والوں کو کچھ اور نہ صحیح نجران کے عیسائیوں کی نظر ہی مل جائے کہ جنہوں نے پہچان لیا تھا مقام اہل بیت
مقام سیدہ اور وہاں جو نساء کا جو ذکر ہے وہ اس میں عورت تو ایک ہی ہے نا، خاتون تو ایک ہی ہے، خاتون تو ایک ہی ہے، یعنی آپ شان دیکھیے کہ وہ کئی عورتوں پر ان کا مرتبہ. یہ دیکھیں یہ بلاغت کا اصول ہے کہ جب آپ مفرد کے لیے جمع کا لفظ استعمال اور کئی شانیں ہیں، کیا بات، مفرد کے لیے جب جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب آپ تم کی جگہ آپ کہتے ہیں نا، تو اس میں عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے، اور اس میں یہ ایک پہلو موجود ہوتا ہے کہ یہ جو ہستی تشریف لا رہی ہے یہ کائنات کی تمام عورتوں کا سرنامہ اور سرتاج ہے، جو کیا بات، کیا بات، واہ واہ، نمائندگی فرما رہی ہے جو اس موقع پر موجود ہے. اور پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت تطہیر کے اس سرنامے اور ترتاج کو دیکھیے تو وہ بھی سجا ہوا ہے، چادر تطہیر ہے، چادر تطہیر تنی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہستیاں موجود ہیں ان کا سرنامہ جناب سیدہ کائنات ہے. اور مجھے یہاں بڑی ایک لطیف سی بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ شان مولا علی کا کیا کہنا، ہمیں اس سے کوئی انکار تو کیا، وہ ہمارے ایمان اور ایمان کا جز نہیں بلکہ عین ایمان ہے. لیکن آپ ذرا یہ تو کبھی غور کیجئے گا کہ شان مولائے کائنات کا مرکز و منبع و مبدا کیا ہے. بڑی نفیس اور بڑی محبت ان کے شخصی فضائل کو لاکھوں سلام، بشارات کو لاکھوں سلام، آیات، احادیث، فضائل و مناقب، لیکن وہ جس نقطہ کے گرد گھومتے ہیں وہ نقطہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نقطہ سیدہ کائنات ہیں. وہ ان کا انتخاب بطور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے ہے. آپ کا لقب فاطمہ ہو، طاہرہ ہو، بطول ہو، زہرا ہو، سمجھ آ گئی. اور ان ساروں میں یعنی اللہ اکبر جدا کرنے والی، بے شک اللہ اکبر، یہ کس سے جدا کرنے والی؟ میں اس کی معنی میں جب غور کرتا ہوں تو جو ان سے جڑ جاتا ہے، جو ان کے قدموں کی خیرات پانے والا ہوتا ہے، اسے وہ اللہ کے عذاب سے جدا کر دیتی ہیں، اللہ کی ناراضگی سے جدا کر دیتی ہیں. اور پھر ہر عیب، نقص، ہر خامی سے کٹے ہوئے، بچے ہوئے، اور سراپا طہارت، سراپا نجابت، سراپا حیا، سراپا سخاوت، سراپا عبادت، وہ کون ہے؟ وہ سیدہ کائنات ہیں. اور امت کو میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر امت کو آئیڈیل بنانا ہے تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ تربیت بیٹی کی کیسے کرنی ہے، تم نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیے، اس تربیت کا فیضان پا کے وہ شخصیت سامنے کیسے آتی ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کو دیکھیے. اور پھر اپنے شوہر کے حقوق اور خدمت کا حق بجا کیسے لانا ہے، اس میں بھی سیدہ کائنات کو دیکھیے. اور پھر اپنے بچوں کی تربیت جس انداز سے کر کے حسن و حسین کی شکل میں امت کو انعام تاج دینا ہے، تو اس میں بھی پھر سیدہ کائنات.